Assalamu alaikum नाज़रीन and a very good evening. You watching the other side with Alina Shikri. नाज़रीन हम अगर बात करें कहा जाता है कि the most difficult jobs in the world is to govern a country and especially पाकिस्तान की अगर हम बात करें जिसको इकोनॉमिकली सोशली और पोलिटिकली इतने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है तो किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए इसको टैकल करना और इसको गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट समवन हु इज़ governed Pakistan and someone who's handled Pakistan और जो mass majority perception है कि इनके regime में एक enlightened development देखी गई, एक golden era consider किया जाता है and someone who's handled the country with the right instrument policies. हम आज उनके साथ मौजूद हैं. I'm very honored to be sitting right in front of the former president of Pakistan, former chief of army staff, General retired Pervez Musharraf. Assalamu alaikum General Saab. Thank you so much for joining us here. General Saab, the focus would be starting from the fact جو ہم past کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہم ملک میں دیکھتے ہیں there's a loud cry for accountability and it's becoming louder and louder day by day. Accountability ہم دیکھتے تھے کہ 99 میں you formed the NAB, National Accountability Bureau, اور اس کی فارمیشن کے حوالے سے آپ کہتے تھے کہ it was to put fear of God in the corrupts. With General Mohammad Amjad being its first chairman, ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے تھے کہ اس کی فارمیشن کے بعد سے آج تک اکاؤنٹیبلٹی ہمیں ہوتی بھی نظر آئے گی کرپٹس کی. واٹ وینٹ رانگ؟ ویل ہمارے زمانے میں تو نتھنگ وینٹ رانگ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تھنگز ور گوئنگ ویل. دیکھیں نا کسی چیز میں اگر ہم سمجھتے ہیں وہ نیب بن گیا تو جتنے بھی پاکستان کے کرپٹ لوگ ہیں وہ سب ٹھیک ہو گئے، یہ نہیں ہوتا ہے. پرسنٹیج آف سکسیس ہوتی ہے اور وہ ہم نے اچیو کی نیب کے تھرو. اور سکسیس اس میں کرپشن اگر کسی کو ہاتھ ڈالنا ہے تو یہ بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. یہ جو ہم یہ جو کرتے ہیں نا، کوئی کلرک ہے، کوئی پولیس والا، کو پٹواری، یہ چھوٹے لیول کے جو لوگ ہیں یہ ملک کو نہیں اثر، ملک پہ وہ اثر کر رہے ہیں. یہ جو بڑے لوگ منسٹرز اور پرائم منسٹر وہ لوگ جو کرتے ہیں یا پریزیڈنٹ، وہ ملک کو اثر کرتا ہے کیونکہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. اگر بجلی کو آپ نے پار پرچیز ایگریمنٹ زیادہ کر دیا تو بجلی کی قیمت زیادہ جو کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس لیے ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. اور وہاں ہم نے کافی ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا. آئی ریممبر، مجھے فگرز اف آئی ریممبر کریکٹلی، کو 320 ارب روپے ریکور ہوئے تھے. جتنے بھی کوآپ اسکیم والے تھے ان کو پکڑا گیا، ان سے پیسے لے کر غریب لوگ جنہوں نے 50,000 60,000 روپے جمع کیے ہوئے تھے واپس دلوائے گئے. میں نے اتنی جگہوں میں جا کر ان کو چیکس دیے ہیں، تو بڑا سکسیسفل تھا. تو گلاس کو فل دیکھنا چاہیے. جو ایمٹی پارٹ بھی تھا پوری طریقے سے نہیں اچیو کیا کیونکہ اس میں پرابلمز ہوئے. جنرل صاحب بہت اچھا تھا، اور جو تمام لوگ ملک سے باہر بھاگ گئے تھے ان کے ایک دلوں میں خوف آ گیا اس چیز سے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی فردر اس حوالے سے کہ جو ایک کوائن کیا گیا نیب کی جانب سے، ایک بلیک لا آف پلی بارگین، اس نے پوری ایکسرسائز کو آپ نہیں سمجھتے ٹارنش کر دیا؟ بالکل نہیں، وہ نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں نیب بہت اسٹرانگلی، جنرل امجد تو ایسا آدمی تھا، اس کو میں اپنے سے زیادہ ٹرسٹ کروں گا، وہ اتنا آنیسٹ آدمی تھا. تو اس نے بالکل ہاتھ ڈالے. اور میں نے اس کو ایک ہی چیز کہی تھی، بڑے لوگوں کو پکڑنا، چھوٹوں کو چھوڑ دو، کوئی نہیں، ڈونٹ بادر. تو وہ کر رہے تھے ہم. لیکن پھر اس کا یہ ہوا کہ دیکھیں 3 لوگ، ایک تو فلائٹ آف کیپٹل شروع ہوا، یہاں سے لوگ پیسہ باہر بھاگنے لگے. ہمیں پیسہ اندر چاہیے کیونکہ یہاں پیسہ نہیں ہے، لوگ لے کر باہر بھاگ رہے. ایک یہ شروع ہوا. دوسرا بینکرز جو ہیں انہوں نے لون دینے بند کر دیے کیونکہ ہم نے بینکرز کو بہت انہوں نے وہ لون دیے تھے اور واپس نہیں مل رہے تھے، تو انہوں نے لون دینے ہی بند کر دیے. جب بینک لون دینے بند کرے گا تو اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بیوروکریٹس، ان کو بھی ہم نے پکڑا تھا کہ یہ کیسے یہ ڈیسیجن غلط قسم کے لے رہے تھے. بیوروکریٹس نے فیصلے دینے ہی بند کر دیے دفتروں میں. تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا، میں نے ڈاکٹر عشرت، یہ جو اسٹیٹ بینک گورنر تھے، ان کو کمیٹی کا انچارج بنایا کہ اب جو بینکرز کو ہم پکڑیں گے وہ پہلے یہ اپروو کر دیں کہ وہ ان کے ساتھ، اور پھر آپ بات کریں. ایسے ہی بیوروکریٹس کو بھی میں نے کہا پہلے ہم دیکھ لیں، اس کے بعد آپ نیب میں جائیں، ورنہ وہ کام بند ہو رہا تھا، ورک واز اسٹاپنگ. تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیر واز سم ٹیدنگ پرابلم جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی رکاوٹیں ڈالنی پڑی. بالکل. اور اگر اتنا امپاور کیا گیا جنرل صاحب، تو
پلیز الاؤ می ٹو آسک یو جنرل امجد کو ریموو کیوں کیا گیا؟ اینڈ اف یو مینشننگ کہ آپ ان کو اپنے سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے، جنرل امجد کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ if anyone can make NAB work it is امجد، تو ان کی ریموول پھر جنرل نیازی مطلب وہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ نہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہوتی ہے، آنیسٹی اور بھی فنکشنل ایفیشنسی، دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے چل رہے ہیں وغیرہ. اتنا آسان کام یہ جو ہے نا مینجمنٹ اور آرگنائزیشن اور کام جو ہے اتنے آسان نہیں ہوتے. یہ ایک آدمی کی پرسنالٹی میں ایک ہولسم پرسنالٹی چاہیے ٹو فنکشن ود ان این انوائرمنٹ. صرف اگر آپ آنیسٹی ہیں اور ایک پین ان دا نیک دوسروں کے لیے بنے ہوئے ہیں تو وہ صرف نہیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، فنکشنل ایفیشنسی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو بہت سی باتیں تھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس سے میں کوئی ناراضگی نہیں تھی. ہر آدمی کی ایک وہ ہوتا ہے، ایک ٹینیور ہوتا ہے جس میں وہ ڈیلیور کرتا ہے. اس کے بعد دیکھا گیا کہ نہیں، دیر از اے ریکوائرمنٹ آف اے چینج، a different kind of a person required، تو پھر تبدیل کر دیں. And even after his removal he would speak very high of you. جنرل صاحب مجھے بتائیں، نیب کی ہم بات جس طرح سے کر رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی اور جو ہے وہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی فار آل والا ایک اپروچ رکھی گئی. اس کے بعد نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر NRO بہت، کیونکہ ایک ڈیبیٹ بنی ہمارے ملک میں، اس چیز کو آپ نے جس طرح سے ایک وہ ٹرن ہمیں آتا ہوا نظر آیا، اور جو ہم بیوروکریٹس، ہم پولیٹیشنز، ہم گورنمنٹ آفیشلز، ہم سب کی بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، اس میں تو سب کو چھوٹ مل جاتی ہے. پھر وہ بڑی بڑی جو مچھلیاں پکڑنے والی بات ہوتی ہے وہ تو NRO سے فائدہ. یس، وہ NRO میں نے تو کہا ہے کہ وہ NRO واز اے مسٹیک، بعد میں نے اون کیا، لیکن اس کی بھی کوئی وجہ تھی، کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی وجہ تھی. ایک تو ظاہر ہے ایک ڈیل ہو رہی تھی بے نظیر کی میرے ساتھ. اٹ واز اے ریزلٹ آف دیٹ ڈیل کہ وہ آئیں گی نہیں، پاکستان نہیں آئیں گی الیکشن سے پہلے، اور اس کے بدلے میں ان کے وہ کیسز چھوڑ دیے جائیں گے. ناؤ کیسز میں بھی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک انوائرمنٹ میں ہم فنکشن کر رہے ہیں. یہاں یہی جوڈیشری ہے، نیب کورٹس ہیں، وہ کیا کر رہے تھے اس زمانے میں، اس زمانے میں جب یہ NRO آیا ہے، اس زمانے میں لیٹ می ٹیل یو کہ 11 کیسز میں یہ انوالو تھے، آصف زرداری اور بے نظیر. ان میں سے 8 میں وہ بری ہو گئے تھے کورٹ سے، چاہے وہ جج کو ڈرایا انہوں نے یا وٹنسز بھاگ گئے یا جو کچھ بھی ہوا، یہ بات ہو رہی تھی. 8 کیسز سے وہ بری ہو گئے. یہ ہمارے کورٹس ہیں جی. اب آپ اور میں کہہ رہے ہیں کہ بے ایمان اور کرپشن، پیسے لے گئے، وہ کورٹ تو نہیں کہہ رہا نا، میں تو کورٹ میں نہیں بیٹھا ہوا نا، میں ججمنٹ نہیں دے رہا ہوں، وہ کورٹ کا پریزیڈنٹ ججمنٹ دے رہا ہے، وہ جو چیف جج ہے ادھر بیٹھا ہوا، وہ نہیں دے رہے ہیں ججمنٹ. تو یہی ایک وجہ تھی جس میں مجھے لوگوں نے جنہوں نے مجھے کنونس کیا کہ NRO یا کیسز چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا نتیجہ تو کوئی نکل نہیں رہا ہے. دیٹ واز ون آف دا ریزنس. بٹ جنرل صاحب اس چیز سے اور اس پوائنٹ سے لے کر آج تک ہم اتنی میسو کرپشن دیکھ رہے ہیں ملک میں. ہاں، کنوینئنٹلی پیسہ باہر چلا جاتا ہے، منی لانڈرنگ کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور ٹرائل ہمیں اس طرح سے ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. تو کیسا ایک فورم ہونا چاہیے، کہ کیسا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے؟ یس، بالکل نہیں، یہ بٹ NRO از ناٹ رسپانسبل. یہ جو اب یہ جو ہو رہا ہے اربوں روپے کا، اس زمانے میں تو کروڑوں کی بات ہوتی تھی، اب تو اربوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن دیکھیں یہاں یہ جب آوا کا آوا ہی بگڑ جائے نا، یہ ساری ایمانداری فلو ہوتی ہے اوپر سے نیچے آتی ہے، بیچ میں سے نہیں ہو سکتی، نیچے سے نہیں ہو سکتی. اگر میں بیچ کا کوئی آدمی ہوں اور میں ایماندار ہوں، مجھے کک ماریں گے لوگ، مجھے نکال دیں گے، میں فنکشن نہیں کر سکوں. بالکل، the fish rots from the head downwards. اوپر سے ایمانداری ہوگی تو آپ کی کیبنٹ آپ سلیکٹ کریں گے صحیح، وہ ایماندار ہوں گے، وہ اپنے سیکرٹریز کو ایماندار رکھیں گے، سیکرٹریز نیچے، تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہوگا. اور یہی سارے فیصلے ہوتے ہیں جس کا عوام پہ اثر ہوتا ہے، جس کا ملک کی ترقی پہ اثر ہوتا ہے. یہی لوگ جس کا میں کہہ رہا ہوں. اب ان میں اگر آپ ایمانداری لے آئے اور ڈنڈا لے کر ان کو دیکھتے رہیں آپ کہ یہاں بے ایمان کوئی نہ ہو، تو آپ پاکستان میں ایمانداری ہو جائے گی. نچلے لیول پہ دنیا جہان ہر جگہ ہے بے ایمانی. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے صرف پاکستان میں ہے کہ جی یہ فلانا لوگ پیسے لے لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں. وہ ہر جگہ ہوتی ہے. اوپر والوں کو ٹھیک کرو. اور وہاں یہ میں نے جیسے میں نے بتایا اوپر سے ہوتی ہے. آج کل ابھی جو آپ باتیں کر رہی ہیں اوپر سے جب نہیں ہے تو نیچے کیا. ایک نے بڑا اچھا مجھے یہ آئی ریممبر، وہ ہمارے جو یہ CBR تھا، ریونیو بورڈ آف ریونیو، اس کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ، میں ان کو سب سے پہلے 99-2000 میں ان کی ریفارمیشن، میں نے کہا اس کو
کیونکہ ریونیو کلیکشن تو صحیح ہو نا, بالکل پیسے صحیح آئے ملک میں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں, وہ انہوں نے بڑا اچھا ریمارک پاس کیا تھا. انہوں نے کہا جی 10% پیپل آر انکرپٹیبل, کہ وہ سفید پوش کبھی بے ایمانی نہیں کریں گے, رشوت نہیں لیں گے. 10% آر انکوریجیبل, دے ول, آپ جو مرضی کر لیں, انہوں نے رشوتیں لینی ہی لینی ہیں. بالکل 10% وہ ہوتے ہیں. 80% جو ہے نا وہ سوے ہوتے ہیں اوپر والے کو دیکھتے ہوئے. اوپر والا ایماندار ہے تو وہ نیچے بھی ٹرکل ڈاؤن, جیسے میں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو 80% ہے, اس کو ہم انفلوئنس کرتے ہیں تھرو ایگزامپل فرام ٹاپ. ایگزامپل فرام ٹاپ بے ایمانی, چوری, ڈکیتی کا ہے, تو اب نیچے والے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایماندار ہو جاؤ, کہ وہ بھی بے ایمانی کر رہا ہے, تو سارے ہی آوا کا آوا ایک ہی طرح کا ہمیں نظر آ رہا ہے. جن صاحب, آپ کے رجیم میں ہی ہم نے اکنامک شاکس بہت دیکھے. ہم نے پرائسز کو انیشلی, کیونکہ آپ کے بڑے, آپ نے کہا تھا لک واز ناٹ ود یو انیشلی ایٹ دی ارلی اسٹیجز آف یور رجیم, اور بہت اکنامکلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا. 9/11 اگر کسی کے بھی دور میں ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ملک کو اس طرح سے چلانا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جو ابھی ہم کرنٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں, آپ نے بڑے اسمارٹلی, اور جو ایک ماس میجورٹی پرسیپشن کی میں بات کری تھی کہ لوگوں نے کہا کہ جی گولڈن ایرا آف انلائٹن ڈیولپمنٹ, سلولی اینڈ گریجولی ہم پروگریس کی طرف گئے, ہمیں ڈالر اسٹیبل نظر آیا, ہمیں پرائسز جو ہے وہ انیشلی ایکسلریٹ کرتی ہوئی نظر آئیں لیکن اس کے بعد اسٹیبل نظر آئیں. تو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کیا چیزیں؟ ہینڈل کرنا, دیکھیں ہینڈلنگ جیسے آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہی تھی, ملک چلانا آسان کام نہیں ہے. اور پاکستان جس میں ڈائیورسٹیز ہیں, اپوزٹ ڈائیورسٹیز ہیں, اس ملک کو اچھا چلانا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اس پہ پرسنل کوالٹیز بہت زبردست چاہیے. ایک آدمی کی پرسنل, اس کی ایمانداری اور اس کی طاقت, اس کی بولڈنس, اس کی کریج, اس کی ڈیسیجن میکنگ, یہ چیزیں ہیں جو چاہیے بالکل ایک لیڈر کو. اب اس میں جو کیا میرے خیال میں, ایک طرف سے پوری طریقے سے گورنمنٹ کی ریٹ, طاقت, کوئی کسی کو نوبڈی ڈیئرڈ کہ ملک کا مقابلہ کرے, حکومت کا مقابلہ کرے, نوبڈی ڈیئرڈ, اگر کوئی کرے تو اس کو کرش کیا جائے. دوسری طرف سے ایک سوشی اکنامک ڈیولپمنٹ جس میں عوام کی خوشحالی, ملک کی ترقی نظر آئے, لوگوں کو نظر آئے کہ یہ جتنے پیسے ٹیکس دے رہے ہیں وہ پیسے لگ رہے ہیں, جتنا ملک کما رہا ہے وہ ملک کے اوپر لگ رہا ہے, ملک میں عوام کی خوشحالی ہو رہی ہے, ان کو نوکریاں مل رہی ہیں, ان کی غربت دور ہو رہی ہے, ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے کوئی سلسلے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور قیمتیں کنٹرول میں رکھی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو ایک طرف سے ایڈمنسٹریشن اور آرگنائزیشن ہے, دوسری طرف سے طاقت. یہ طاقت والی بات جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نو چیلنج, یہ پاکستان میں خاص طور پہ, یہاں کیونکہ بہت لوگ ہوتے ہیں اور گروپس ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں جو ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرتی ہیں نہ. وہاں اگر آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ تو سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ. اب جیسے بلوچستان میں ہے, کوئی ایکشن, کوئی حکومت نہیں کہہ رہی, اور بھائی وہ سیپریٹسٹ ہیں, پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان کے جھنڈے کو جلا رہے ہیں, قائد اعظم کو گھر کو جلا دیا ہے. کیا ان کے ساتھ کرنا ہے؟ ان کے ساتھ کئی لوگ بات چیت کریں, بات چیت کیوں کرنی ہے؟ مارنا ہے انہیں یار, اور کیا کرنا ہے؟ یہ کیوں بات چیت کرنی ہے؟ پاکستان کے خلاف ہیں وہ. بالکل. اچھا, تو جنرل کیانی کی جو ان کے خلاف اسٹریٹجی تھی اور جنرل راحیل شریف کی جو اسٹریٹجی ہے ان کے خلاف, اس میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں آپ؟ جنرل کیانی, اینڈ یہ فوجیوں کے مقابلے میرے سے نہ نہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ مطلب ایٹ یور اون. راحیل صاحب کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ یس ہی از اے بولڈ مین, بولڈ آدمی ہے اور سنسیئر ہے. خود پرسنل کوالٹیز جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں اچھی ہیں, ایماندار ہے, پیٹریوٹک ہے, ڈیسیژن ٹیکر ہے. تو یہ وہ کوالٹیز تو ہیں اس میں. But some of the decisions that we're seeing now could have been taken earlier, مطلب پہلے بھی لیے جا سکتے تھے. Well, yes. تو اس میں گورنمنٹ, اور اس میں آپ نہیں دیکھتے کہ گورنمنٹ کی ریٹس تھی اس ٹائم؟ دیکھیں آرمی, انفارچونیٹلی آرمی ہمیشہ بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہوتی ہے. ملک آرمی تو نہیں چلا رہی ہے, حکومت چلا رہی ہے. آرمی کا رول ملک چلانے میں ہے ہی نہیں, کوئی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن رول تو نہیں ہے کوئی بھی, انلیس لا اینڈ آرڈر میں اگر حکومت کہے تو وہ آئیں تو کریں. تو اب لیکن عوام چاہتی ہے کہ بھائی فوج کچھ کرو,
क्या करो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। पर साहब आपके रिजीम से ना अवाम ने फिर एसोसिएट कर लिया, वो एक अच्छा टाइम। तो इसलिए जो भी फौज का कमांडर होता है उसका काम बड़ा मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल कुछ नहीं है, लेकिन अवाम उसको देख रही है और डिमांड उससे कर रही है और उसने करना है, तो ये अजीब सी सिचुएशन है। तो उसमें पर्सनल क्वालिटीज़, जैसे मैंने कहा, एक इंसान की वो बहुत होती हैं जो आगे जाकर उसने प्राइम मिनिस्टर से डील करना है। अब वो प्राइम मिनिस्टर से कैसे डील करता है, ये एक आर्ट है, और ये बस पर्सनली बस उसी पे छोड़। बिल्कुल। और जनरल साहब, अभी जो ओवर द टाइम हमने देखा, लास्ट ईयर भी बड़ा पॉलिटिकली बड़ी ऑन गोइंग्स हमें नज़र आई, धरना हुआ, इनकलाब मार्च, तब्दीली मार्च, ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आई। उसमें भी उसके बाद भी जो फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उसमें मेजर कुछ डिसीजंस और एक हाउ द पीपल आर लुकिंग एट इट, कि उसमें जनरल राहील शरीफ जो है वो मेजर डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हाउ आर यू लुकिंग एट दैट? यस, मतलब डिसीजन, देखिए डिसीजन तो गवर्नमेंट के होते हैं। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर, ये टेररिज्म से जो लड़ रहे हैं, जहाँ भी वो एम्प्लॉयड है आर्मी, वो फ़ौज की डिसीजंस हैं। बाकी हुकूमती डिसीजंस हैं ना, उसमें फ़ौज का रोल इज़ इनडायरेक्ट। मतलब वो अब उसकी आर्मी चीफ की पर्सनैलिटी है, वो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर इनसे कैसे डील करता है और क्या कहता है, ये एक आर्ट है जो वही समझ सकता है। Sir, again with your permission, I'd like to go for a break right now, and we're instructed to go for a break. The other side में बहुत कुछ है और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करें। साहब, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर हम बात करें, कहा जाता है आपकी रजीम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थोड़ी स्ट्रेंथन भी हुई, और अभी जो हमें सिचुएशन नज़र आ रही है उनके लिए और ओवरऑल कराची के हालात के हवाले से बड़े टारगेटेड ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। ये एक जो तासुर सामने आता है कि जी आपके रजीम में 35 जो कि कन्विक्टेड मर्डरर्स थे, और एक जो लोग उस हवाले से पूछना जानते हैं कि 35 कन्विक्टेड मर्डरर्स को पैरोल पे जो है वो रिलीज़ किया गया, तो आपको लगता है कि मतलब, और फिर उनकी दोबारा अरेस्ट नहीं हुए, तो वो चीज़ें वहाँ से थोड़ी एग्रेवेट की होंगी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ा? नहीं, देखें, ये पहली चीज़ तो मुझे नहीं मालूम कि 35 कौन से कन्विक्टेड मर्डर्स थे जिनको रिलीज़ किया, मुझे नहीं मालूम। ये पुलिस का काम है, जुडिशरी का काम है। मैं एज प्रेसिडेंट अगर मैं ये चीज़ें देखने लगता ना, आई कैन एश्योर यू पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं नहीं देख रहा होता है। देखो, हुकूमत चलाना 24 घंटे का काम है, ठीक है। और मैं आई कैन टेल यू विद ऑल ऑनेस्टी कि पहले 1.5 साल में, बिलीव मी, मैं 16 घंटे तकरीबन काम करता था। 16 घंटे 3 शिफ्ट में काम करता था, सुबह से 9 बजे से 5-6, उसके बाद ब्रेक 1 घंटे का, घर आता था, एक और टीम आती थी 8 से कोई 7 से 10-11 बजे तक, फिर तीसरी टीम आती थी कोई 11-1 बजे, और उसके साथ 2-3 बजे तक, एवरी डे, नो संडे छुट्टी। ये काम है। अगर मैं इन छोटी मैं SHO से बात कर रहा हूँ, भाई इसको लटका देना, उसे थप्पड़ मारना, इसको छोड़ देना, ये मेरा काम नहीं है। ना हुकूमत या ना प्राइम मिनिस्टर और जो मुल्क चला रहा है उसका ये काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये इन्वॉल्व होते हैं, ये इसलिए जो मुल्क की गवर्नेंस थे ये तो कर नहीं रहे हैं, बस ये पर्सनल सौदे ये इधर उधर कर रहे हैं। अब आते हैं ये जो आपने कहा कि MQM के साथ, देखें मेन चीज़ ये है, एक पार्टी है जो है, हकीकत है, पाकिस्तान की एक ही अर्बन, सिंध की एक ही अर्बन पार्टी एक ही है सिंध में, MQM है। दूसरी कौन सी MQM अर्बन पार्टी है? PTI कोशिश कर रही है लेकिन कोई ख़ास नहीं है। सो नाउ ये एक पार्टी है, उसकी एक स्टैंडिंग है। आज पूरा कराची बंद है मेरे ख्याल में, ठीक है, वो पार्टी है। अब वो अच्छे हैं, बुरे हैं, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, मेरा काम एज गवर्नर उनसे काम लेना, ठीक है, उनको हर लिहाज से स्ट्रांगली भी डील करना और उनसे काम भी लेना है कि भाई अगर आप बंदे बने, काम चलाएं, काम अच्छा करें, तो आप अपना जो कुछ भी अगर पुराना आपका रेपुटेशन उसको धो दें, तो विच दे डिड। ना मैंने उनसे काम लिया, कैसे मैंने लिया? मैंने उनको प्यार किया या थप्पड़ मारा, उसको छोड़ दें आप, मैंने उनसे काम लिया, उन्होंने काम अच्छा किया। कराची की डेवलपमेंट आप जो देख रहे हैं वो आफ्टर ऑल MQM की गवर्नमेंट थी, उन्होंने चलाई है,
تو اچھا کیا ہے, تو واٹ از دا ایشو؟ اب اس کے بیچ میں کیوں ہم گریز رہے ہیں کہ بھائی وہ ان کو اسٹرانگ کر دیا؟ اسٹرانگ کیا؟ ایک پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, اگر وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتی ہے, تو وہ بھی اسٹرانگ ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے مجھے نہیں معلوم, لیکن ڈیلیور کام کرنا وہ میرا کام تھا, وہ میں نے کروایا ان سے. تو بس دیٹ از دا, وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان اٹس ایٹنگ. گورننس اچھی چل رہی ہے, کراچی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, پاکستان ڈیولپ ہو رہا ہے, عوام خوش ہے, تو اور کیا چاہیے؟ بس یہی کام ہے. اچھا, بٹ جنرل صاحب, ڈو یو بلیو کہ ایم کیو ایم از لوزنگ اٹس گرپ ان کراچی؟ ابھی جس طرح سے ڈسوسیشن ود دی گورنر, اور اب جو نیوز آتی ہے کہ جی سندھ حکومت نے طلب کر لیا ہے گورنر سے استعفیٰ, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کی ساکھ پہ کچھ امپیکٹ اس چیز کا پڑ رہا ہے؟ ویل, گورنر کا لگ ہے 12 سال میرے خیال ہو گئے اسے, ریکارڈ بریک کیا اس نے, اور اچھی گورنری کیا اس نے. نہ میں یہ بالکل وثوق سے کہتا ہوں, ہی واز اے گڈ گورنر. میں نے اسے 8 سال دیکھا ہے, اچھی گورنر کیا, ہی واز گڈ. اب ہر آدمی کا جانے کا ٹائم بھی ہوتا ہے, اگر وہ جانا ہے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرے گا. مجھے نہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے, کبھی ایم کیو ایم کی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, کبھی گورنمنٹ کی, کبھی الطاف حسین صاحب کی اسٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں, مجھے نہیں معلوم, میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آئی لیو اٹ ٹو عشرت. گورنر عشرت از اے گڈ مین, اینڈ اس نے وہ اچھا گورنر تھا اور ہے. اب میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا رہ رہے ہیں, پتہ نہیں. اچھا جنرل صاحب, آپ نے کہا کہ ہم نے بات کی جو ڈیولپمنٹ کی کراچی میں, مصطفیٰ کمال صاحب جو سٹی میئر یہاں کے تھے, اور بہت اوور دا ٹائم انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ دکھائی. کراچی کے لوگ اس چیز سے بہت مطمئن نظر آئے. ابھی دیر ہیو بین رومرز کہ آپ کا ایک ریسنٹ کانٹیکٹ ہوا ہے مصطفیٰ کمال صاحب سے. نہیں, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا, یہ بالکل غلط ہے, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. میرے خیال مصطفیٰ کمال بہت اچھا ناظم تھا, بہت انرجیٹک تھا, ایمانداری سے کام کیا اس نے. کراچی کے جتنے پروجیکٹس ہیں, مجھے یاد ہے جب بھی میں کراچی آتا تھا, میں اس کے پروجیکٹ دیکھنے کوئی 2 یا 3 بجے جایا کرتا تھا رات کو. ٹیلی فون رات کو کرتا تھا کہ میں فلانی جگہ آ رہا ہوں, وہ انڈر پاس جو بن رہا ہے ادھر میں پہنچنے والا ہوں, تو ادھر ہوتا تھا, ادھر وہ جاگا ہوا ہوتا تھا, آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا تھا. تو 2-3 بجے ہمیشہ میں, چاہے یہ باغ ابن قاسم ہے یا یہ انڈر پاسز ہیں, یہ جو سگنل فری کوریڈورز ہیں, یا یہ سڑک جو یونیورسٹی کی بن رہی ہے ادھر ایئرپورٹ کی طرف وغیرہ, یہ جتنی بھی ہیں, یہ میں رات کو 1-2 سے پہلے نہیں جاتا, اور یہ ہمیشہ ہوتا تھا ادھر, ملتا تھا مجھے. تو انرجیٹک اچھا آدمی تھا, لیکن ملاقات میری اس سے ابھی جو یہ بالکل غلط ہے, کوئی نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے آپ کا کوئی کانٹیکٹ. جنرل صاحب, ایم کیو ایم کے حوالے سے کچھ جو ایک مطلب ایک جو رومرز پریویل کر رہی ہیں کہ جی ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں وہ آپ سے آ کے کانٹیکٹ کرتے ہیں, وچ از اگین مطلب لاسٹ ایئر بھی تمام چیزیں ہوتے ہیں, آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں. ڈو یو سی ایم کیو ایم از اے میجر الائی آف آل پاکستان مسلم لیگ آگے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, میرے سے یہاں میں پاکستان کا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, آرمی چیف, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, ہر چیز رہا ہوں. 8 سال رہا ہوں میں, ٹھیک ہے جی. یہاں تو میرے پاس تو سب آتے ہیں, میرے ساتھ پاس تو گلگت اور بلتستان سے بھی آتے ہیں, چترال سے بھی آتے ہیں, فرنٹیئر سے آتے ہیں, بلوچستان سے آتے ہیں, اہم لوگ آتے ہیں, پنجاب سے تو آتے ہی, اور سندھ سے ظاہر ہے آتے ہیں, اور کراچی میں آپ ایم کیو ایم کی بات کریں, یہ ہوتے یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, 8 سال میرے ساتھ کام کیا انہوں نے, تو کیوں نہیں آتے ہیں, ان سے ایک تعلقات ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے یہ تو نہیں نا ابھی وہ ختم میں کٹی کر کے بیٹھ گیا ہوں, وہ بھی میرے سے کٹی کر کے کیا ہو گیا بھائی. They are more than welcome. They are more than welcome. آتے ہیں, ملتے ہیں, میرے پاس بیٹھتے ہیں, خوشی غمی. گورنر صاحب کی بیٹی کی شادی ہے کل, مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے انہوں نے, تو کیا مطلب یہ تو چلے گا اس سے حساب کتاب. اچھا جنرل صاحب, ایک نئی الائنس کی بات ہو رہی ہے, اور ڈاکٹر امجد جو آپ کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جو تمام لیگی دھڑے اب ایک ہو رہے ہیں, اور آپ کی اور چودھری شجاعت صاحب کی کوششوں سے وہ تمام ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں, اور اس پلیٹ فارم میں سب کو اکٹھے کرنے کی تجویز بھی آپ کی تھی. واز اٹ؟ نہیں, یہ ان کی اپنی تجویز ہے, سب کی, آئی وڈ سے سب کی. سبھی. میں ایک چیز ٹیلی ویژن پہ ہمیشہ کہتا رہتا تھا, آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اس گزر رہے ہیں, اور یہ گورننس جو ہے یہ پچھلے 6-8 سال جو ہم نے دیکھی ہے 2008 کے بعد,
اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور PMLN چوتھی دفعہ ہے یہ گورننس کر رہے ہیں 89-88 آنورڈز، چوتھی دفعہ. ایک دفعہ مجھے بتا دیں کہ ہم پاکستان کو ہم کہیں کہ عوام کی خوشحالی، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، ان کی نوکریاں، ان کی غربت بہتری آ رہی ہو، ملک کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، ترقیاتی منصوبے لگ رہے ہوں، ایک بھی بتا دیں کسی ایک دفعہ. چاروں دفعہ نیچے. تو کتنی دفعہ اس ملک نے ٹرائی کرنا ہے انہیں؟ پانچویں دفعہ پھر کر لیں آپ. ترقیاتی منصوبے تو بڑا شور ہے بھائی. کریں گے، اخبارات بھر جاتے ہیں. وہی نا، کریں گے. چائنا کا وہ ہو گیا ہے، ہو جائے گا. دیکھیں یہ کوئی اتنا بڑا 10-12-15 سال لگیں گے اس کو کمپلیٹ ہونے میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت اچھی بھی ہیں، لیکن میں نے کسی کو آپ نے سنا ہے ان میں سے کسی لیڈر کو کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ تیار ہو گیا ہے، اس کی انوگریشن کریں؟ یہ سنی ہے آپ نے؟ کوئی نہیں. وہ ہو رہا ہے، کر رہے ہیں، ہو جائے گا. یہ پرومسز یہ ہمیشہ دیتے رہتے ہیں. تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ایک اور پولیٹیکل فورس ضروری ہے جو پاکستان میں آئے. تیسرا پولیٹیکل فورس ابھرے. PTI ایک یس عمران خان کا ابھرے آئے، لیکن میرے خیال میں اس میں نہیں، وہ جان نہیں ہے، اور وہ اتنے بلنڈرنگ کرتے ہیں کہ وہ نہیں. ایک اور پولیٹیکل فورس ہونی چاہیے. اس سلسلے میں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، تمام سارے ناراض جو لیگی دھڑے اور جو تمام مسلم لیگی ہیں وہ اب ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں. اب دیکھیں اگر یہ ایک اور پولیٹیکل فورس بننا ہے، کہاں سے بن سکتا ہے؟ کون بن سکتا ہے؟ یہ میری نظر میں صرف یہ مسلم لیگ کے دھڑے ہیں، بہت سے ہیں، پتہ نہیں 12-15 مسلم لیگ کے دھڑے ہیں، ہر چھوٹے دھڑے ہیں. یہ پھر ان کے اندر جو PMLN وغیرہ ہیں، ان کے اندر بھی ناراض گروپ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. تو یہ جو ہیں یہ کمبائن ہو کر ایک پولیٹیکل فورس بن سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو کمبائن ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ PAT ہے طاہر القادری کی، MWM ہے، سنی تحریک ہے، یہ پارٹیز میں، اور PTI یہ ان کو، کیونکہ یہ ایک الگ پارٹی ہے تو ٹرائی نہیں ہوئے ہیں نا. اور میں یہ اتنا میں کریڈٹ دوں گا عمران خان کو کہ آنیسٹ ہے، پیٹریوٹک ہے، ویل میننگ ہے. وہ اور بات ہے بلنڈرنگ کرتا ہے کیونکہ سمجھ کم ہے. تو یہ سارے گروپ ایک ہو کر اگر پولیٹیکل فورس بنے، یہ تو میں اس کے بارے میں بات کرتا رہا ہوں. اچھا، اور امکانات بھی پھر یعنی کہ ایک نظر آ رہے ہیں ایک تھرڈ فورس آنے کی؟ اتنا آسان نہیں ہوتا پر پاکستان میں. آپ کے جنرل سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ آپ پر اگر تمام لوگوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا نا پھر تو آ ہی رہی ہے. پاکستان میں وہ ایک انگلش میں نا ٹو مینی چیفس نو ٹرائب نو انڈین. یہ یہاں ہر آدمی اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتا ہے نا. بالکل. تو پھر وہ جب ہر آدمی ٹارزن سمجھے تو پھر وہ آدمی ملتے نہیں ہیں کسی کے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. وی ہیو ٹو لرن ٹو ورک ان ہارمنی. وی ہیو ٹو لرن ٹو سبمٹ ٹو اتھارٹی. یہ چیزیں ہمارے میں کم ہیں. ہم ہیڈ بننا چاہتے ہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو ٹاپس بننا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹاپ کا ہے. And Junaid Sahab, we'll go for a break with your permission again. And Nazreen, stay tuned. There's lots more on the other side. جو خیبر پختونخوا میں ابھی جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اور جو rigged elections کا اب ایک آ گیا ہے سامنے، آپ کو کہاں پر ان کی مسٹیک نظر آ رہی ہے؟ اینڈ ڈو یو بلیو کہ rigged elections تھے اور غلطیاں تھیں ان کی؟ نو کامنٹس. دیکھیں rigged ایک ہوتا ہے ایک آرگنائزڈ ریگنگ، جس میں جو الیکشن ہولڈ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن یا ان کے لوگ ریٹرننگ آفیسرز، پریزائڈنگ آفیسرز، وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ریگنگ کروائیں اور کسی کو جتوائیں. ایک تو یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری ایک عام دھاندلی، ایک عام یہاں وہ تو ہم پاکستانی کیریکٹرسٹک ہے. ہم نے تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا دھاندلی ماندلی کرنی ہی ہوتی ہے اپنے لیول پہ. جہاں بھی میں کھڑا ہوں، میں نے اپنے اوپوننٹ کو کچھ اس کی ٹانگ کھینچنی ہے، میں نے اس کے لوگوں کو میں بھی روکنا ہے کہ نہ آ سکیں ان کی بسوں کو کرنے کے لیے. بالکل. یہ ریگنگ انڈیویجول ریگنگ ہے. آرگنائزڈ ریگنگ میرے خیال میں فرنٹیئر میں KPK میں
میرے خیال میں نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک سو, بٹ آئی کانٹ بی شیور, مجھے پتہ نہیں ہے. جنرل صاحب, ٹویٹر کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت تمام ورکرز اور ممبرز پارٹی کے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, اینڈ آپ کی ہی پارٹی کی جو اسپوکس پرسن ہے آسیہ اسحاق صاحبہ, انہوں نے پی ٹی آئی کو رسپانسبل قرار دیا ہے فار انفیئر الیکشنز. از اٹ اے پرسنل اسٹانس اور دا پارٹی اسٹانس؟ نہیں, وہ انہوں نے اپنی پرسنل ویو دی ہوگی, اور جیسے میں نے کہا, دیکھیں میں کامنٹ نہیں کرتا ہوں انلیس آئی نو فار اے فیکٹ. اب میں خواہ کہہ دوں کہ پی ٹی آئی نے کیا جبکہ مجھے پتہ نہیں ہے, یہ میں تو ایسی سنائی بات کہہ رہا ہوں گا. یس, دیر از لاٹ آف اپوزیشن ٹو اٹ, لیکن یہ عمران خان نے جو کہا ہے کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو دھاندلی ہوئی ہے دوبارہ الیکشن کا, میرے خیال میں تو ہی از بینگ گریشیس کہ کر لو, دوبارہ کر لو. لیکن اس کے بھی خلاف لوگ بہت باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ہے میرے خیال میں, مجھے معلوم نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکوں گا کہ آرگنائز دھاندلی ہوئی ہے. جنرل صاحب, آپ نے بھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروائے 2001 2005 کے, اگر ہم حوالہ دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ فیزز میں کرانے چاہیے تھے پھر اس طرح سے, اور ابھی ہمیں آگے فردر بھی نظر آئیں گے سندھ اور پنجاب کے الیکشن؟ بالکل, یہ الیکشن سسٹم میں ہمیں کچھ تبدیلیاں لانی ہوں گی ٹو سی. ایک تو الیکٹرانک مینز استعمال کرنے چاہیے. یہ ہمارے جو بیٹھے بابو گیری جو ہو رہی ہے, بیٹھے ہوئے پرچیاں گن رہے ہیں 15 آدمی زمین پہ بیٹھے ہوئے, کہاں بابا آدم کے دور میں ہم ہیں, جبکہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں. اور بہت سے ملک ہیں, آئی نو انڈونیشیا میں الیکٹرانکلی سارا ہوتا ہے. کیوں بھائی, وہاں وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے, وہ بھی تقریباً 20 کروڑ ہم سے زیادہ ہی ہے, اور ان کے تو آئیلینڈز ہیں, وہ اتنے پھیلاؤ ہے ان کا, وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ ایک دن ہی میں سنائے ہوتی ہے وہاں, تو وی شوڈ لرن فرام دیم. یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اب نادرا آیا ہے, جیسے ان کا آئیڈینٹی کارڈ آیا ہے, لیکن یہ جو پولیٹیشینز ہیں بہت سے, یہ نہیں استعمال کرنا چاہیں گے وہ, کیونکہ پھر دھاندلی ہو نہیں سکے گی. بالکل, وہ تو اس لیے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں, ایمانداری سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ کنفیوژن ہی آدم کا دور ہی لگا رہے, تاکہ اس کے اندر پھر ہم نے کرنا ہے نا دھاندلی واندلی, تو اس لیے وہ نہیں چاہتے ہیں. یا نا حکومت کا کام ہے کہ ریفارمز لائے, اور میری بلیف یہ ہے اگر ملٹری یوز ہو الیکشنز کنڈکٹ کرانے میں, دیر از بالکل کوئی دھاندلی, منیمم دھاندلی ہوگی, منیمم. اب یہ میں کہتا رہتا ہوں, کوئی اور اس کو سپورٹ نہیں کرتا. کیوں بھائی, فوج پاکستانی فوج ہے نا, کوئی ہندوستانی فوج تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں آرمی نہیں کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو سکتا؟ جبکہ ایک آرمی ہے اور الیکٹرانک مینز ہو اور فوج ہو, اس میں لا اینڈ آرڈر پرابلم بھی نہیں ہوگا. یہ جو ابھی ادھر اتنے مارے گئے ہیں کے پی کے میں, وہ بھی نہیں ہوگا, اور دھاندلی بھی نہیں ہوگا اندر اگر وہ فوج کنڈکٹ کروا رہی ہے. کیونکہ پہلے اگزامپل بھی ہے, فوج نے کئی دفعہ کنڈکٹ کروایا, سب سے بہترین الیکشنز ہوئے ہیں. بالکل, اور جس طرح سے کراچی میں جو NA-246 کا ہوا تھا, اس میں بھی اگر رینجرز کی موجودگی میں ہوا, تو پھر خان صاحب نے بھی کہا کہ میں ایکسیپٹ کروں گا کہ اگر جو بھی فیصلہ آئے گا, اور جو کہ کیا بھی, انہوں نے بڑے اس چیز کا مظاہرہ بھی کیا کہ جو مطلب ہی واز سٹیکنگ ٹو ہز ورڈز. اینڈ اچھا, فردر میں جنرل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, گلگت بلتستان میں, اچھا اوور آل بھی اگر بات کی جائے, جنرل الیکشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں 2013 کے, ایون دو یور پیپرز ور ڈسمسڈ, آپ کے نامینیشن پیپرز جو ڈسمس ہو گئے تھے, آپ نے ایک سیٹ پول کی تھی چترال سے, اینڈ یو بیکیم دا ہیرو آف چترال. اب فردر جو ہے گلگت بلتستان کے الیکشنز اپ کمنگ ہیں, کس طرح سے آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن دیکھتے ہیں وہاں؟ دیکھیں, چترال اور گلگت بلتستان میں ان سے میرا ایک بہت بڑا تعلق رہا ہے. وہاں میں بہت ایریاز میں چلتا رہا ہوں, میں پیدل چلا ہوں, میں SSG میں ان پہاڑوں میں رہا ہوا ہوں. میں کوئی 1.5 سال کامری میں تھا, جو 13,000 فیٹ پہ 1.5 سال کے لیے اس ایریا میں رہا ہوا ہوں. یہ سارا اسکردو ایریا, گلگت ایریا, ہنزا ایریا وغیرہ, اور جتنی دفعہ میں گیا ہوں ایز پریزیڈنٹ ان علاقوں میں, میرے خیال میں کوئی بھی نہیں گیا ہوگا. تو میرا ایک ان کے ساتھ بہت کلوز لگاؤ رہا ہے. اور پھر میں نے جتنی ان کو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر, پاور, یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے پاور, یونیورسٹیز, کیڈٹ کالجز جتنے ان لوگوں کو دیے ہیں, بنائے گئے ہیں, جو زمین پہ آ گئے ہیں چترال کے لیے, لواری ٹنل وغیرہ, تو اس لیے وہاں ایک میری سٹینڈنگ ہے. However, اب آپ نے میری پارٹی کا پوچھا ہے, بات یہ ہے کہ پارٹی جب پوری عروج پہ ہوتی ہے, جب اٹ از لیڈ. Now I am a leader of that party, but I am not leading from the front. دیکھیں,
ہمارے تو ہم فوجی ہیں, میری تو عادت فرام دا فرنٹ لیڈ کریں آپ, پیچھے سے نہیں لیڈ ہوتی ہے, ہمیشہ آپ ایگزامپل دیں, فرنٹ میں آ کر لیڈ کریں. نا آئی ایم ناٹ لیڈنگ فرام دا فرنٹ, تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو وہ لوگوں کو بتانا کہ بھائی میں آ رہا ہوں نہیں آ رہا ہوں, وہ لوگ یہ اپوزیشن والے یہی اڑا دیتے ہیں, بھائی انہوں نے تو آنا ہی کبھی نہیں ہے, انہوں نے تو یہ پالیٹکس میں کبھی نہیں ہوں گے. تو یہ پرابلم ہے, ہینڈی کیپ ہے پارٹی کو. آرگنائزیشن ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اس ہینڈی کیپ کی وجہ سے اس کا رزلٹ وہ نہیں نکلے گا جو میں چاہتا ہوں. But General Saab, do you see yourself in the future leading from the front? مطلب میں تو ہمیشہ ہی لیڈ فرام دا فرنٹ کرتا ہوں, ادروائز یا تو لیڈ نہ کرو, یا اگر لیڈ کر رہے ہو تو فرام دا فرنٹ ہی لیڈ کرو. لیکن دیکھیں مجھے کوئی ہوس نہیں ہے پاکستان میں, میں نے 8-9 سال جیسے میں نے کہا چلایا ہے. آل دیٹ آئی وانٹ از کہ پاکستان میں گورننس اچھی ہو, اچھا پرائم منسٹر ہو, کچھ ریفارمز آئیں, جو ہمارے پرابلمز ہیں ان کو ہم حل کر سکیں, اور پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ چلے. اور اس کا 2 ہی چیزیں ہیں, میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, عوام کو خوشحالی دو, ملک کو ترقی دو. بٹ دیٹ از ملک کو ترقی, عوام کی خوشحالی. یہ جو بھی کرتا ہے میں اس کو ایز اے سپاہی, ایز اے مسٹر نو بڈی میں ہیلپ کرنے کو تیار ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مجھے کوئی میری ہوس نہیں ہے کہ میں دوبارہ پریزیڈنٹ بنوں, پرائم منسٹر بنوں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن ملک اچھا چلے, دیٹ از مائی پرابلم. پر آپ اپنی پارٹی کی گوئنگ فارورڈ ایک پریزنس دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, اور ایمرج ہوتے ہوئے ایک اسٹرانگ پوزیشن. ہاں, وہ یا ان کمبینیشن ود ادرز, یس. جنرل صاحب, میں چاہوں گی کہ اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ آج ہم نے پروگرام میں تو بہت کچھ ڈسکس کیا, بٹ دیر از لاٹس مور جو کہ جنرل صاحب نے ہمیں بتانا ہے, کچھ کرٹیکل ایشوز کے حوالے سے جو کہ پاکستان کو ایکسٹرنل فرنٹ میں جن کا سامنا ہے, ہم بات کریں گے یہ اگلی ایپیسوڈ میں. آپ نے ضرور ٹیون ان کرنا ہے, اور جنرل صاحب کے ویوز آپ جانیں گے ہمارے نیکسٹ شو میں.